صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے وقت پورا کر کے آ گئے، جو لوگ ہم یہاں پر ہیں اور ان کو دیکھتے ہی رہ گئے، آدمی جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں گھر رہ کر بہت سارے کام کر دوں گا، وہ یہ سوچتا ہے میرے جانے سے نقصان ہوگا، اگر میں گھر رہوں گا تو میرا بہت بڑا نفع ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے۔ جانے والے جب جاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم پتہ نہیں دنیا سے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا وقت تو کیسے گزرے گا، پتہ نہیں ہم کیسے رہیں گے۔ لیکن جب بندہ جاتا ہے تو وقت پورا کر کے آ جاتا ہے۔ آ جانے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی سب کچھ تو ٹھیک ہی ہے، میں تو پتہ نہیں بہت ڈر رہا تھا، میں نے کہا سب آسان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ بولتے بھئی اللہ کے راستے میں گئے تو ایمان بنتا کیا؟ اللہ کے راستے میں گئے تو کیسا ایمان بنتا؟ گھر پہ رہے تو نہیں بنتا کیا؟ تو ہاؤ بھائی، جانے والے کا جیسا بنتا گھر میں رہنے والے کو ایسا نہیں بنتا۔ نہ کہ وہ کیسے؟ جانے والا جب جاتا تو بہت قربانی کر کے جاتا، بچے کیسا کی، گھر کیسا کی، بیپار کیسا کی، دھندا کیسا کی، اب جو ہے کیسا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی، ایسا سب کچھ سوچ لے کے سب کو قربان کر کے نکل جاتا۔ واپس آنے کے بعد گھر بھی ویسا ہے، بیوی بھی ویسی ہے، بچے بھی ویسی ہے، کاروبار میں پھر سیٹ ہو گیا ہے، تو اس کا ایمان کیسا لگتا ہے؟ جا کہا کو بھی کیا نقصان کیا بھی نہیں، اللہ بول سے کوسے کہ اچھا چلتا ہے۔ یہ ہے ایمان بننا۔ یہ کیا ہے؟ اب نہیں گیا سن کیا سوچتا ہے؟ اللہ کا فضل میں گیا نہیں، جاتا تو میرا دکان کا کیا ہو جاتا کہ اللہ کا فضل لگے میرے کو بھیگا انہوں، میں گیا نہیں، جاتا تو میرے کو کیا نشکم آتا ہے کہ اب بتاؤ اس کا ایمان بن گیا، اس کا ایمان بن گیا؟ ارے بولو بھائی، جو جا کے آیا ہے اللہ پر اس کا اعتماد بڑھ گیا، میں جا کے آنے کے بعد بھی سارے کام صحیح ہے، اور جو میں گھر پہ جاتے وقت میں ڈر ڈر کے گیا تھا، ڈر ڈر کے گیا تھا۔ اب گھر میں رہنے والا کیا سوچ رہا ہے؟ وہ اللہ کا فضل مجھے کہتا بولے تو بھی گیا نہیں، جاتا تو میرے کو نشٹم آتا۔ وہ اسی عقیدے کے ساتھ ہے، وہ اسی پرانے بات کے ساتھ وہیں اٹکا ہوا ہے۔ ہاں کیا بھائی تیرا کام بننے کا تھا، بن گیا، کیا رے بھائی تمہیں گئے خوشی ایک کچھ کے بت میرے وہ کام بھی بنا نہیں،
تمہارے ساتھ آتا تو آ جاتا بھائی میں. اب ان ویسا ہے انہوں جا کے بھی تازے فرارے ہو کے آ گئے. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے جب آدمی 40 دن جائے تو پہلے 10 دنوں میں میل دھل جاتا کہتے اس سے. آدمی نہا دھو کو 3-4 بار وہ آرام سے 10 دن کے اندر چکنا ہو جاتا. تو پھر 10 دن جو آتے اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا. پھر جو 10 دن آتے تو پھر اس میں اس کے اوپر ذرا رنگ بھی چڑھتا. تو پھر آخر کے جو 10 دن آتے پھر اسے ڈھنگ بھی آتا. تو میرے عزیزوں جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تو جاتے وقت میں ڈر جاتا. اچھا ایک بات ہمیں سمجھیں گے, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگ کیا سمجھتے جناتوں کو علم غیب ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے جناتوں کو علم غیب ہے, اور ایسا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کو بھی نہیں. اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کو. ہر آدمی کو اپنے اپنے اعتبار سے علم ہے. ہر آدمی کو اپنے اپنے اعتبار سے علم ہے. اب مثال کے طور پر اب مولانا کا آنگ گرم ہو رہا ہے تو ہمارا محباشہ دیکھ کے کیا بولے گا, مولانا تمہارا آنگ گرم ہے, بخار ہے کہ کیوں. اب ڈاکٹر کہنے کہیں بول رہے ہو جی تمہارے کو ٹائیفائڈ بخار ہے. اس کو خالی بخار معلوم ہوا, ڈاکٹر کو کیا معلوم ہوا ٹائیفائڈ بول کے معلوم ہوا. تو ڈاکٹر کو علم غیب ہے کیا بات؟ ڈاکٹر کو علم غیب وہ اس کے علم کے حساب سے ہے. اس کے کیا بولو علم کے حساب سے. اسی طرح سے جو جنات رہتے ان کو ان کی طاقت کے اعتبار سے علم رہتا. اب کتا جو رہتا سونگھ کر بتا دیتا. کتا کیا کرتا سونگھ کر بتا دیتا. اگر آج سونگے گا تو 8 دن کے بعد بھی بتا دے گا یہ وہ چیز ہے. ایک محراب میں سے ایک سننے کا کوئی زیور چوری ہو گیا تو وہ چوری جا کو 8 دن ہو گیا. کتا آ کے وہ محراب میں سونگے گا بولے 8 دن کے بعد اگر وہ چور آس پاس میں رہے تو اسے جا کے پکڑ دیں گا چوری ہے. کتے کو علم غیب ہے کیا ماں؟ ارے بولو ہمیں بتا سکتی ہیں سن کو. اترنگ دکان میں گئے تو وہ 100 بترا 1 سر کی 6 والے سر کا دکھتا ہوں. ان یہ سنگا تھا ادھر سنگا تھا ادھر سنگا تھا. سن کو کیا بولتی 100 1 سر کی 6 تو بھائی ہم کو سی پسند آتی کہ اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہ اس کی امانت دار ہے. میں نے کہا کیوں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں نا, ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں. اب اس کا مطلب وہ دکاندار علم غیب ہے کہ اس کو عالم الغیب ہے کیا ماں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عالم الغیب نہیں ہے. یہاں تک کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ذات کون ہے؟ واللہ عالم الغیب والشہادہ. اللہ ہی غیب کا علم جاننے والے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتے. کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتے. اچھا اس بات پر ایک بات سنو. داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا جو خیمہ ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کا ٹینٹ جیسے مینا کا خیمہ ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ جہاں پر ہے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھے. مسجد کیا رکھے؟ بنیاد رکھنے کے بعد مسجد بننے سے پہلے ان کا انتقال کا وقت قریب آیا. اپنے بیٹے سلیمان کو بلا کر بولے بیٹا سلیمان میرا وقت تو کم دکھ رہا ہے, میں گیا تو بھی یہ پلیس میں تو مسجد بنا.
اور ایسی مسجد بنانا کہ یہ جو نشانی ہے نا قیامت تک رہنا. یہ جو نشانی ہے کب تک رہنا بولو؟ قیامت تک رہنا. جیسے مکہ میں غار ثور غار حرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی رہے مدینے میں بھی رہے. کون سی جگہ تھے؟ کوئی گارنٹی بول سکتی کیا وہاں؟ اس وقت میں پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تشریف فرمائی ہوئی جو جگہ ہے غار ثور غار حرا ہے. متفقہ طور پر ہم بول سکتے اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے. اب مسجد ہے، مسجد میں سب جگہ ہے، کہاں بیٹھے تھے کہاں اٹھے تھے سب جگہ ہے. مدینہ منورہ ہے، ہر باڑے میں پھری، ہر گلی میں گئی، یہ جگہ پرفیکٹ نہیں بول سکتے. مکے میں پوری مکے کی مسجد ہے، پورے مکے کے گلیاں ہیں، پورے مکے کے باڑے ہیں، ہر باڑے میں پھری، کون سا باڑا ان کو بول سکتے؟ ایسا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ جہاں پر تھا وہاں پر مسجد بنانے کے لیے داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی. انہوں وفات پا گئے اور اپنے بیٹے کو بولے کہ تم اچھی مسجد بناؤ اور وہ مسجد قیامت تک رہو. ان کے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام مسجد بنانا شروع کرے. عزرا علیہ السلام آ کر بولے اب چلو تمہارا ٹائم آ گیا. کیا بولے؟ اب چلو. تو جلدی بلا لے آتے میرے کو، دنیا کا کیا کرتا نہیں میں، مسجد بنا لیتے. کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ مسجد بنا لیتے. تھوڑے لوگ اچھے ہیلے بھی بتاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تو مجھے دنیا کا کیا تقاضا نہیں با، بس یہ ہے دیکھو کام ذرا، بس یہ مشورے کا رہتا ذرا، وہ دلی جاگانے کا رہتا، وہاں ذرا بیپار کی پار لانے کا رہتا ذرا. مجھے دنیا کا کیا تقاضا نہیں، خالی وہ ایک دیکھا میں، اس کے بعد پھر میں سارا فری چلتا. لا الہ الا اللہ. اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے سلیمان علیہ السلام بولے کہ چلو جی تمہارا بھی ٹائم آ گیا. کہ بولے کہ دیکھو میرے ڈر سے جناتاں کام کرتے ہیں، کان سے پتھر لکھاتے ہیں، کیسے کیسے کاما نقش و نگار کے ساتھ، اور جو ایک ایک پتھر چن چن کے بناتے ہیں. اگر میں چلے گیا تو یہ مسجد کو بیچ میں چھوڑ دیں گے. میرا باپ میری ذمہ داری دے کر ہے کیا کہ تم کیا کرنا، مسجد بنا. اللہ رب العزت بولے کہ سلیمان کام کو بنانے اور پورا کرنے والے آپ نہیں، اور کاموں کو بنانے اور پورا کرنے والے میں. تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں، آپ جس طرح سے نماز پڑھتے اس طرح سے نماز میں کھڑے ہو جائیں، تمہاری روح قبض ہو جائے گی. پھر آگے کیا ہوتا دیکھنا، پوری قیامت تک آنے والی انسانیت دیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع اور ہر مخلوق تھی. ہر چیز سے انہوں بات کرتے تھے. اور جناتوں کو کام پہ لگائے، جب وہ نماز پڑھتے ایک ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، کبھی کبھی ایک سال نیت بن کو کھڑوں کو رہتے ہوئے نیت بن کے لمبی نمازیں پڑھتے. 80 سال کی نماز، 40 سال کی نماز، 5 سال کی نماز، 1 سال کی نماز، ایسی عبادتوں میں لمبا وقت گزارتے. اب گئے ممبر میں اور کھڑے ہوئے، اپنا عصا تھا ایسا لگا لیے ٹیک اور نیت باندھ کے کھڑے.
اللہ رب العزت نے جناتوں کے دل میں ان کا رعب باقی رکھا. جنات یہ سمجھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, نماز سے فارغ ہو کے اب دیکھیں گے ہمیں کتنا کام کریں کتنا نہیں, ہمیں کتنا کام کریں کتنا نہیں, اب دیکھیں گے ہمارے. اور وہ جنات کام کرتی ہیں, کام کرتے کرتے 1 برس ہو گیا. 1 برس میں مسجد کیا ہو گئی, پوری ہو گئی. مسجد پوری کر کے پورے جنات اور سلیمان علیہ السلام کے پیچھے بیٹھی. ابھی حضرت کی نماز پوری ہوئی نہیں, ادھر مسجد بھی پوری ہو گئی ہے, کیا کرنا اب دیکھو. اللہ رب العزت دمک کے کیڑے کو آسمان سے بھیجا اور وہ دمک کا کیڑا ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ وہ لکڑی گر گئی تو ان کا جسم مبارک اور زمین پر گر گیا. تو جناتوں کو افسوس ہوا, او ہو انہوں زندہ ہے بولنے کو کرتی تو ہمیں کام آ سکتا, انہوں زندہ ہے بولنے کو ہمیں کام آسب کرتے ہیں. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ لکڑی کو کیا کرے, وہ دمک کے ساتھ ویسا رکھے. اب وہ دمک جو ہے 1 مہینے تک لکڑی پڑی رہی اور وہ لکڑی کو دمک کھاتی رہی. 1 مہینے کے بعد جتنا حصہ کھایا تو انہوں نے اندازہ لگایا 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 حصہ 12 حصے ہو گئے. تو پھر انہوں نے بولے کہ حضرت عمر کو 1 برس ہوا. کیا بولے, حضرت عمر کو. تو جناتوں نے کہا جس دن ہمارے کو آرڈر کری اور اسی دن دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا اگر تم مر بھی جاؤ گے کوئی کام نہیں ہوتا. ہمیں ڈر جاتے رہتے 4 مہینے کو, تو اگے اماں گھر کھڑے جاتے 4 مہینے, اگے اماں بیوی بچے کیا ہو جاتے 4 مہینے کا, تو ارے با کیا نشہ میں آتا ہے. ہمیں زندہ ہے تو نہیں با, ہمیں مر گئے تو بھی کوئی سا کام کھڑوتا, کھیت کا کھڑوتا نہیں, گھر کا کھڑوتا نہیں, بیوی کا کھڑوتا نہیں, بچوں کا کھڑوتا نہیں, مال کا کھڑوتا نہیں, دولت کا کھڑوتا نہیں, سننے کا کھڑوتا نہیں, لین دین کا کھڑوتا نہیں, بیپار کا کھڑوتا نہیں, جو ہے پارٹیوں کا کھڑوتا نہیں, اور جو ہے شادی بیاہ کھڑوتا نہیں. کس کے واسطے بھی کوئی سی چیز کو, کس کے واسطے بھی. لیکن ہمیں کیا بول لیتے رہتے, کیا نشہ آتا ہے کہ کیا نہیں. جب آدمی اللہ کے راستے میں جا کوئیں گا یہی تو ایمان بنیں گا کہ جا کے آئے تو بھی میرے کیا بھی نشہ نہیں ہوا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. میں جماعت میں جا کے آیا تو بھی میرے سب بھائی سرکار چاہیے, کیا نشہ میں آیا نہیں. یہ برس بھی جاتا ہوں, پھر برس بھی جاتا ہوں, 3 دن کو بھی جاتا ہوں, عشرے کو بھی جاتا ہوں, میرا کیا ہے. یہی ایمان بننا ہے اس کا. میرے عزیزوں, یہ واقعہ میں اس لیے بتایا کہ ابھی جماعت کام کر کے ہی ہے. اب جماعت جاتے کو تو بھائی کلام کیا سوچتا تھا, میں بیمار ہوں, کیا ہوتا ہے کہ بول رہا ہے, کیا بھی ہوا نہیں, ابھی اچھا تندرست ہو گیا. ہمارے عبد الرحمن سوچتے تھے یہ مدرسے میں سامانہ کیا چوری ہوتے ہیں کہ بول رہے, ایک بھی چوری ہوا نہیں, سب ٹھیک ہے. اب ہمارے محبت سے کیا بول رہا ہے, اچھا اب کیا میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں, کیوں بول رہا ہے. اچھا جماعت ٹن بن کو آ گئے. ہمارے حضرت بول لیے میرا پھوڑا سکتا ہے کہ نہیں, کہ بول لیے آدھے سے زیادہ پھوڑا سک گیا ان کا. میرے عزیزوں, اللہ کسی کام کو نہیں رکاتے, اللہ کسی کام کو نہیں رکاتے. ہم دیکھنے والے دیکھتے, کام کرنے والے کام کر کے آ جاتے. ہم دیکھنے والے دیکھتے لیکن کام کرنے والے کام کر کے واپس آ جاتے. اس لیے میرے عزیزوں یہ بات مجھے یاد ہوئی اللہ کے راستے کے جماعت کے واپس آنے پر کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانیت کو یہ بتا دیا جنات کو بھی علم غیب نہیں ہے. جنات کو علم غیب ہوتا پہلے اس دن معلوم کر لیتے. سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے, 1 سال تک وہ اپنے کام میں لگ کو نہ. اللہ رب العزت کسی کے مرنے سے کوئی کام نہیں رکاتا, کسی کے جانے سے کوئی کام نہیں رکاتا, بلکہ اس سے اچھا پورا کراتا, اس سے اچھا پورا کراتا.
باپ گھر بناتا تھا، برگنا تو دو چرما بناتا، باپ مر گیا، بیٹا 6 روما کر کو بنایا. باپ رہتا تو خالی 2 روما پرانے روما کے حساب سے بناتا، بیٹا بنایا تو نوے طریقے سے نیو کنسپشن 6 روما کر کے بنایا. ہمیں بول لیتے کیا ہوتا ہے، کیوں ہمیں 4 مہینے گئے تو بھی کیا ہوتا نہیں، چھلا گئے تو بھی کیا ہوتا نہیں، برس گئے تو بھی کیا ہوتا. آدمی جو ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ سوچتا میں گئے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتا. ہمارے ان کے سامنے جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے جماعت چلے گئی بھی اور کام کر کے واپس گئی. اس لیے میرے عزیزوں کہ ہمارا یقین بننا جو ہے، ہمارا یقین کا بڑھنا اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خروج میں محنت کریں گے سب انشاءاللہ. تو جو جماعت واپس آئی ہے اور اس کے مختصر میں کارگزاری بھی سن لیں. ٹھیک ہے بھائی، 2 3 منٹ کے لیے سنا ہوا آ جاؤ. محبت یہ جماعت ماشاءاللہ چابول سے گئی تھی، ہمارے بیتم چلے سے عبدالرحمن ہمارے ساتھ تھے ان کے جماعت کے، اور یہ جماعت اڑیسہ میں کام کر کے آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو بھائی، جماعت میں کہنے سے پہلے ایک 4 باتیں ہیں. جب مفتی صاحب تنزانیہ جاتے تھے جماعت میں، ہمارا عامر صاحب سے مسافہ کرنے کے بعد سے گیا تھا. عامر صاحب دعا کرو تمہیں جماعت میں آتی ہے. محبت میں کتنے دن کام میں جاتی ہے، بس کر لو بھائی، کام کر لو. اچھی بات ہے عامر صاحب، تمہیں دعا کرو، میں کیا بس کرنے کے روانہ کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے خواجہ بریلوی کے ساتھ چاروں مسافہ کرو، دعا کرو. سیم بات ان کے ساتھ بتایا. اب بولنے کے بعد میرے دل میں جب فکر رہی ہے، بس کرنا ہونا. اب اس کے بعد کیا کروں میں، ہمارے رفیع بھائی سے چاروں سنے ایسا 2 نے 21 بات بولی. اب میرا دل چاہتا ہے میں بس کرنا حکم ہے. اچھی بات ہے، بس کر لے. تو ہمیں یہ جماعت پیدل جماعت نکالی میں محنت کر رہا ہوں. تو کیا ہے، تہجد میں اردو دعا کروں، میں بھی دعا کرتا ہوں. رفیع بھائی فکر دلایا. اس کے بعد کیا ہے کہ اچھی محنت کریں. ایک پیدل جماعت نکلی گجر کے لیے. جانے کے بعد اب جو چیزیں ہمارے رفیع بھائی میرے اوپر غور کر کو بولا ہے، دن کی بات کرنے واسے بولا ہے، تو میں کر سکتا نہیں، میں کو بولوں اب تیرا علاج ایسا نہیں ہوتا، اب تو مفتی صاحب کے ساتھ ایک بار وقت تو لگانا ہوتا ہے. اچھی بات ہے رفیع بھائی، لگا تو ارادہ کر لے. اب گاجر گلی میں بہترین محنت لگے کرے میں، جان بھی لگے، مال بھی لگے، سب لوگ کھلے پلے، سب اچھی محنت کرے. گاؤں والے کیا بولے، حیدرآباد استعمال دینے واسطے چھوٹی گاڑی مت کر لیجیے بولے. ہمارے رفیع بھائی یہ بات بولی، گاڑی رکھو، لاری رکھو، کتنا بھی خرچہ آتا ہے ہمیں دے دی بولی. بولنے کے بعد پورا گاجر پلی ایک لاری سے زیادہ مسئلہ گیا. اس کے بعد ہمیں جماعت سے آنے کے بعد مفتی صاحب سے ہمارے رفیع بھائی کیا کر میسج لگایا، ہمارا ساتھی کو کیا ہے تمہیں جماعت میں بلانے جانا ہے. مفتی صاحب ذرا پکی بات بولے نہیں، دیکھیں گے لوگ رہے. میرے اندر ایسی فکر رہتی، ایک بار لگا کو دیکھنا لوگ کیا فکر کرا ہے. ذرا دن تک مفتی صاحب بتائے نہیں. پھر آگے ایک بار کھا کے کافی ملاقات کی، میرے کام ذرا زیادہ ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، تو میں میری ایک بات ماننا تمہارے لیے خیر ہے بولے. اچھی بات مان لیتے مفتی صاحب کو. بولنے کے بعد میں رحمت بھائی کو بھیجتا ہوں، جاؤ بولے تمہارے واسطے کیا ہے، میں کچھ اور تو تمہارے واسطے دے دوں، کچھ اور تو تمہارے واسطے میں دے دوں بولے. اور اس کے بعد ہماری جماعت نکلی. اب اڑیسہ میں پہنچے ہیں، پہنچنے کے دوبارہ کو پہنچے. گاؤں والے آپ کو لے گئے تھے، وہ اثر کٹے ہوا ہمیں جس جگہ جانا تھا ہندو شریف پر گاؤں ہے، وہاں گئے تھے. کیا ہے اثر کٹے ہوا، فوراً سامان بازی رکھے، نماز پڑھ لے، فوراً اعلان کر کے کام شروع کرے. اس میں کیا ہے گشت آداب بھی بولے اور اس کے حساب سے بات کریں ہمارے امیر صاحب کو. اب گشت میں گیا میں، گشت میں جانے کے بعد اب وہ متکلم ڈرائیور کیا کرتا گاؤں سے پھراتا ہے مجھے، کہیں کو بھی ایک کلاس ملاتا نہیں تو مجھے کہتا یہ ہمارا آدمی نہیں ہو جائے. اچھی بات ہے. اب ذرا سامنے بھی ان میں ہمارا آدمی نہیں بولا، یہ نو ہمارا آدمی نہیں بولا، یہ تمہیں ہمارا آدمی نہیں بولا، ہمیں کسی ملنا ہو. وہ رمضان میں فقیرہ اٹھانے واسطے آتے تھے، انہیں 100 بہتے ان سے ملے گا.
अब वो एक बात मेरे दिल में रखने को ऐसा रखी मैं, क्या है कि वो दूसरे दिन गुजरने के बाद दोपहर को नमाज में, फजर नमाज में अव्वल वक्त में होगी नमाज। हाँ, अब ये हमारा नबूशु अव्वल वक्त में नमाज हो गई है, अब सब नमाज पढ़ ली, मामूल से सो गई वहाँ के हिसाब से, मुलाकात नहीं हो जमा। अब दोपहर में नमाज पढ़ी, जरा साथ अंदर बैठी, जरा साथ बाहर बैठी, दो मशीनें होती हैं मस्जिद में। अब जब समझ में आया वो क्या कि गड़बड़ है ना, अब उसके हिसाब से काम जरा आगे पीछे कमी पेशी है, अब उसी हिसाब से ऐसा करते करते तो काम भी कमी है, वहाँ काम के हिसाब से कमी है, मुलाकात क्या करते नहीं, मसरत के हिसाब से भी क्या भी कमी, सब भी कमी है वहाँ। फिर हमारे जमात में दो आलिमा है बोलने के हिसाब से क्या है, आदमी के अंदर औरत के अंदर एक फिक्र बोले की जमा हुई है। मरतबा ने क्या है, मस्जिद क्या है भजा दी थी, लेकिन गश्त में मुलाकात में कौन भी बैठते रहते, कौन भी साथ देते रहते, बयान में भी कौन बैठते, मस्जिद की जा खाली हो जाती थी। लेकिन मसूरात के अंदर ऐसी फिक्र है वहाँ, बहुत सी मजमा जुड़ता था, बेहतरीन फिक्र है वो। और उसके बाद सामने भी ये हालत है, हर जगह भी ये हालत है। अब जिस जगह हमें पहुंचे थे उस जगह क्या है, मुफ्ती साहब आए वहाँ, वो मस्जिद में हमें जाते में जो वो मस्जिद का बड़े क्या बोले, तुम्हें 2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना बोले, 2 दिन से भी ज़्यादा तुम्हें यहाँ नहीं रुकना। अब हमारा हमें सब बोले अच्छा लगे, तुम्हें कैसे बोलेंगे ऐसा बोले। अब बोलने के बाद दूसरे दिन क्या है, मुफ्ती साहब आए। अब आने के बाद 4 दिन हिंदन चली बात करते थे मुफ्ती साहब, आज्ञा सुनते थे। जो आदमी बोले हम वो आदमी नहीं उस दिन, जब मुफ्ती साहब जो बातें बताए थे, लोगों के अंदर क्या है चर्चा पैदा हो गया, कैसी बात बताइए हमारे मुफ्ती साहब, इस काम की जरूरत है, कहीं का हमें ऐसा है, कहीं का हमें ऐसा है। ये बात वो बूढ़े तक पहुंची है। अब उस दिन हमें आमिर साहब हमें सब क्या है मशवरे चल गए। अब वो मुफ्ती साहब वो हल्का सा ऊपर आती है, क्या मुफ्ती साहब आराम करेंगे का, तो वो साथी क्या करा, साधक से जोड़ ले बिठा को मुझे बयान करने को माया आ गई। क्या वो बात करेंगे मुफ्ती साहब को, तो बात तो बेहतरीन की अच्छी से मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे क्या है साहब सुनने वाले से, तो वो बूढ़ा क्या है दिल के दर्द के साथ क्या है आदमी को बिठा को क्या है सुनाया था। मुफ्ती साहब ने एक बात बताया था, वो एक बयान रिकॉर्डिंग करते थे, कितना अच्छा था, दिल के दर्द की वो बयान का नाम पढ़ते हैं, वो इससे फिक्र रही है बड़े दिन अंदर। गाँव से बोल लेती हैं क्या बातें बोली मुफ्ती साहब, क्या बातें अच्छे सुनाएंगे, इस काम की जरूरत है। अब बूढ़े के अंदर ताप ना ला सका। अब जमात जाने का टाइम यहाँ तो गाँव वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। अब फिर भी ज़्यादा भी वो तो हमारा आमिर साहब बेहतरीन रहते हैं, हमारे शाद जैसी है ऐसे थे मिठास। हमारे कम्युनिकेशन क्या भी होते हैं गुस्से से, एक बार में हमारे डांटे नहीं, एक बार में हमारे गुस्से से डांटे नहीं। जो भी समझाना था हदीस के जरिए से समझाते थे, हम लोग को बात समझ में आती थी। अब तक भी हमारा आमिर साहब उस तक बोले नहीं। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, करो निज़ामुद्दीन आने के बाद हमें हमारे आमिर साहब क्या करें, रात को 11 बजे निज़ामुद्दीन में बुजुर्ग जिस जगह बैठे उस जगह पे है। अब जाने के बाद हमारे मुफ्ती साहब का नाम सुने, अंदर बुला ले बुजुर्ग, चाय भी मिले। अब वो हमें मौलाना साहब से बात करना बोले थे, जरा वो ना हमारा आमिर साहब पूछे। अब वो इस वक्त तो क्या है टाइम नहीं दे सकते ना, बिजी है बोले। अब उन्होंने एक छोटी बात क्या बोले, तो मिला तो मुसाफा करते समय मिला तो मिले जा, उनको इतनी बात बोली। अब हमारे आमिर साहब गए, अपना कैसा मुसाफा करते हैं ऐसा मुसाफा कर देता है। अब तुम्हारा कैसे ना मालूम हो कहते मुसाफा करते वाला है। अब मुसाफा करने से पहले आदमी आगे निकल जाता था। जब हमारा आमिर साहब सामने गए, ये भी आंध्र प्रदेश मुफ्ती अजमतुल्ला साहब है, आपके लिए सलाम भेजे बोलना ही था। वो आदमी सामने भेजे, फ़ौरन जो है मुफ्ती साहब हमारा आमिर साहब का हाथ पकड़ को कैसे देते हैं बाजी उठाए। अब हमारे मुफ्ती साहब हमारे दरमियान में है, उनके बारे में ज़्यादा बोले तो भी ये दिखता ऐसे हस्ती के बीच में हमें है। देखो उनका नाम बोलना ही था, पूरे आदमी की जिम्मेदारी का है, नाम बोलने पर मैं हाथ खींच के बिठा अज्ञा हरे से देखे। अब उसके बाद मैं तब सुना सो, अब उसके बाद से दोनों मिलकर बात करें, मौलाना साहब से चुप बैठ को मुसाफा करते थे, बात करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने डोर के कमरे तक गए तक क्या है बात करें। फिर अल्लाह का फजल से क्या है, हमारे आमिर साहब भी क्या है, हमें जिस जगह गए थे वो गरीब इलाका,
इमामों को भी क्या है मुट्ठी मुद्रों को देते थे, क्या देती हैं अखबार को क्या है नतीजा को देखूँगा। हर आदमी भी क्या है एक मिसबाक या अंतर किसी से उनके जरूरत के पैसे देते थे। हाँ तक कि वो घूमने अंदर जब बेवा औरत आते उनको भी क्या है हदिया देते थे। इस बात को हम माशाअल्लाह। हाँ ये तो भाई तुमने मेरी तारीफ़ कर दी पूरी। तारीफ़ के लायक तो अल्लाह है, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ। हाँ लेकिन जिस गांव में हम गए थे उस गांव का जो जिम्मेदार बड़े आदमी था बेचारा, तो उन्होंने इनको फैसला सुना दिया था कि बस समा को तरह के तुम्हें परसों फजर चले जाना। और जो उनका आखिरी दिन था उसी दिन मैं गया था। तो जाने के बाद थोड़ा मैं भी उनसे मुलाकात किया और एक घर का क़याम मिला, थोड़ा सा उनसे बात करके वो क़याम में रख लिया। तो इसी तरह से बात चलती रही। तो बाद में अल्लाह ताला ने उसके दिल को इतना नरम कर दिया तो वो पूरे गांव को साथ लेकर काम करने के लिए राज़ी हुआ। यहाँ तक कि हम आ रहे बोले तो वो कार भेजने के लिए भी तैयार हुआ। ये चीज़ हमें भी अच्छी लगी, हमारे जमात के साथियों को भी अच्छी लगी और गांव के बहुत सारे लोग, क्योंकि अब पहले तो वो 2 दिन ही बस बोलते थे, अब 4 दिन एक्स्ट्रा पूरे 6 दिन रहे हो। पूरे 6 दिन रहने की वजह से अब वो मुख्तसर सा गांव था जो है 150-200 आदमियों का, तो अच्छी एक मेहनत हो गई थी। तो इसलिए जाते वक्त में बहुत सारे लोग अलविदा के लिए आए थे, बहुत सारी औरतें भी अलविदा के लिए आई थी। और इस तरह से तकरीबन हमारा मुकम्मल 4 दिन बल्कि 4.5 दिन 5 दिन के करीब वक्त इन लोगों के साथ लगा। और रोज़ों का वक्त था रमज़ान का, ट्रेनों का सफ़र था, ट्रेन के सफ़र की आदत भी गई थी। बहुत कुर्बानी के साथ ही गए थे, बहुत कुर्बानी के साथ वहाँ रहे और कुर्बानी के साथ ही वापस आए। अल्लाह ताला हम सब की बेहतरीन तरबियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जिस इलाके में हमारी जमात काम करने गई थी, असल तो काम तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इलाका ऐसा है, पूरा गरीब इलाका है और ज़रूरत इतनी ज़्यादा काम की है कि एक वक्त में 10-10 जमातें भी अगर वहाँ डाली जाए तो भी कम है। पूरा लेबर एरिया है, कोई ईमानदारी वगैरह नहीं, खाना भी सीधा साधा है। जैसे हमारे यहाँ अगर 1 महीने का खाने का खर्चा अगर 5,000 रुपये आता होगा तो उनका 1,000 रुपये में काम हो जाता है। इतनी गरीबी है और काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उलमाए कराम है, लेकिन अभी किसी मदरसा है मिसाल तौर पर, तो वो मदरसे नहीं, उम्मत से लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अब रमज़ान का महीना है जो सब लोग गांव के बाहर है, झंडे के लिए गए हैं और ना ही किसी जगह पे मशवरा होता है बराबर, ना ही किसी जगह पे मुलाकात होती है। जिस गांव में हमारी जमात गई थी वो पूरे गांव में एक ही आदमी था जिसका औरतों में चिल्ला लगा हुआ है, वो भी बहुत सारे बूढ़े आदमी थे, लाल चचा उनका नाम था। एक ही आदमी और 1500 घर है वो गाँव में और पूरे इलाके के वो बड़े हैं, और एक ही आदमी है जिसका चिल्ला लगा हुआ है। और 2-3 लोग थे जो फ्रेश जो है 3 दिन लगाए हुए थे। तो आप सोचो तो सही कि वहाँ काम की क्या सत्ता है और कितनी ज़रूरत है वहाँ काम की। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चिल्ला लगाया हुआ कोई आदमी नहीं है मस्तूरात में। और जमातें तो 3-3 साल 4-4 साल हो गए कि वहाँ जमातें ही नहीं गई। और बाज़ इलाके ऐसे हैं कि पहली मरतबा हमारी जमात वहाँ रुकी है, मस्तूरात की, मर्दों की जमात भी वहाँ रुकी नहीं कभी, जगह ही नहीं रुकाने के लिए। क्या करेंगे, ठिया था तो ठिए में जो है जमात जाके मुलाकात करके आती थी। लेकिन अल्लाह की फजल से हमारी जमात गई मुलाकात के लिए और 2 दिन का क़याम करके। इसलिए देखो भाई,
بڑے بھی ہمارے یہی بولتے ہیں کہ اپنے قربانی کو بڑھاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں مرکز سے کہ اگر کوئی ساتھی 3 دن کے لیے تیار ہے تو اس کو روکو مت کہ آئندہ ہفتے 3 دن جماعت بنے گی اس کے بعد پھر جائیں گے، نہیں، بولے تم اگر اس کو روک رہے ہیں اور اس کی نیت بدل گئی تو تم نے اس کا نقصان کر دیا، اس لیے جب بھی تیار ہو نکال دو اس کو، اگر چلنے کے لیے ہے تو چلنے کے لیے نکال دو، اس کو روکو، اور زیادہ سے زیادہ جماعتیں اسے بنجر علاقوں کے لیے جو ہے تیار کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ ہم بھی جو ہے مرکز میں جب کارگزاری سنائے تھے تو یہی بات بتائے تھے کہ ہم کارگزاری ہمارے مقام پر بھی سنائے ہیں، یہ تو وہاں سے جماعت بن کر ضلع کے لیے یہی اسی علاقے کے لیے آ رہی ہے 14 تاریخ کو، تو بہت خوش ہو گئے مرکز والے، بہت خوش ہو گئے۔ تو اگر ایسے ہی اگر آگے جماعتیں نکلتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو، اور سب سے بڑا میری اپنی ذات کو فائدہ یہ ہوا کہ مدرسے کی زندگی اور جماعت کا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، بہت فرق ہو گیا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو حالات ہیں وہ سمجھ میں آئے، اور مفتی صاحب ہم لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے بات کرتے کرتے، تو اچانک جو ہے دل میں میری بات بھی آئی، اور میں نے بتایا کہ مدرسے سے ہر مہینے 3 دن جماعت نکلنی چاہیے پورے بچوں کے ساتھ، جس مسجد میں جائیں گے وہاں مدرسے کا نظام چلائیں گے، وہی سبق سنائیں گے اور وہی سبق بچے یاد کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، بڑوں کا بھی فائدہ ہوگا اور بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے، تو دونوں نے مشورہ کر کے پھر ایک پیپر پہ وہ ڈیٹ بھی لکھی ہے اور ٹائم بھی لکھا ہے، یہ نیت ہوئی بول کر آئندہ انشاءاللہ اس نیت کو پورا کرنے کا عزائم بھی کرے، پھر مشورے میں بات رکھ کے اس کو طے کر کے سب کے سہنے کی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ کیا سبحان بھی کیا تو بولتی؟ اچھا صبح تمہارا اچھا رہا تو سب بھی تمہارا پھوڑا سکھا ہے چرا تو بھی؟ ہاں اچھا صبح کس سے کیا لڑے نہیں تم؟ عورتیں بھی محبت سے رہیں کیا بات تمہارے سب بھی؟ ہاں اکرام تکریم کے ساتھ، ویسے حالات ہم معلوم کرتے رہے۔ وہاں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ لوگ جو ہے پانی گرم کرنے کا جو ہیٹر کا جو راڈ رہتا نا، اس راڈ پہ بھی کھانا پکا کے کہیں ادھر کے، اب عورتوں کے لیے بوڑی سے پانی سین کر جو ہے کہ استعمال کرنا اور ہیٹر کے راڈ سے کھانا پکانا، یہ واقعی افریقہ میں بھی ایسی قربانی ہم لوگ نے دیکھی، ایسے حالات نہیں دیکھے جی۔ تو ایسے حالات سے یہ جماعت کام کر کے آئی ہے، اور آپ لوگ کیا ارادہ لے کر بھائی آئندہ بھی انشاءاللہ 3 دن جماعتیں بنائے کریں گے، اپنی اپنی الگ عشرے کی جماعت بنائے کریں گے انشاءاللہ، اور مشورے سے اور اپنا پورا ساتھ دیں گے جی۔ ہمارے رسول بھائی بھی آتے تھے، ہاں آج ہمارے رسول بھائی یوگانڈا کے ساتھی ہیں، یوگانڈا کی جماعت میں ہمارے ساتھ یہ کام کرے بیچارے، وہاں کے یوگانڈا کے لوگوں کو بچی پکا پکا کے کھلاتے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کو سے ملک گئے تھے، کیا کارگزاری ہے 2-4 منٹ میں بتا دوں۔ السلام علیکم۔ ہماری جماعت جامبیا کی تھی، آج کی جماعت زامبیا جامبیا انڈولا مرکز، اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہیں انتظار آپ کو سے فکر کر دو کہیں تو لاک ڈاؤن سے پہلے کی تھی بیرون جماعت، اس کے بعد جماعت کی فکر کر کو کوشش کرے تھے جماعت جانا، سب لوگوں کی دعا کی برکت سے جماعت دی جامبیا۔ ہاں یہ حالت بتائیں، ابھی بتائیں حالت، اسی وجہ ہمیں احتساب کے ساتھ افریقہ جنگل میں گئے تھے، وہ جماعت کو یہ جماعت کو بہت فرق ہے، وہ جماعت کی ابھی بہت کمزوری ہے۔ وہاں کی جماعت کو میں گیسٹ میں ہمیں 100 روپئے دیے تو 4000 روپئے دیتے، بہت ہی کمزور ایریا میں گئے سب۔ اب ایریا ذرا ابھی بھی ڈیولپ ہوتا ہے، پھر بھی غربت ہے، پھر بھی غربت ہے، ایک ہی گھر میں 10-10 بچے ہیں،
10 बच्चे से ज़्यादा मैं था, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं। हमारे जमात की मस्जिद को 20 ग्राम थे, 15 ग्राम थे। हमें मुलाकात में जाते थे, एक घर के पास 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जाते बिल्कुल लोग हमें जाकर मिलत करते थे, उसकी बात करते थे, आते लोग असर मगरिब शाम। अब लोग माशाल्लाह वो ऐसा कमजोरी है, सब घर के अंदर मिट्टी का घरा भी है, बंडा सट्टा भी नहीं था, पतले रेखा भी रहती, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा। जुमेरात पीर रोज़ा रखते हर साल, जुमेरात पीर 2 रोज़े रखते, ये फिक्र से। अब अल्लाह का फजल करम से हमारे बड़े की बात नसीहत मरकज़ निज़ामुद्दीन की, लोगों को खिलाओ पिलाओ, दस्तरखान वसी करो बोले तो अल्लाह पर से हमारा साथ है भी ज़रा खर्चे से ज़्यादा पैसे लेते, खर्चे से भी ज़्यादा एक एक्स्ट्रा पैसे लेते। खर्चा हमारा लाख रुपये बोले तो अब एक हमें 5-6 लाख एक एक्स्ट्रा भी लेते। अल्लाह पर से लोगों को बकरे काटते थे, बकरे खिलाते थे, लोग आमदा करते थे, लोग करीब होते थे। अल्लाह ने क्या होना पड़ेगी, बार बार बयान के अंदर ये होती थी मरकज़ में, पहले निकलाओ बाद में निकलेंगे, यह बात होती थी। हर दस्तरखान तुम्हारी खुशी करो, लोग आगे खिलाना पिलाने से आगे बढ़ेंगे, कोई हिसाब से मैं करें। अब ज़रा फिक्र करना होगा क्या करें। रमज़ान आने से पहले रमज़ान का तोहफा बोल को एक 40 आदमी तैयार करें। हाँ कहते हैं कौन काम करने वाले लोग को मालूम होता बोले तो 30 बोले थे, 40 आदमी तीनों काम करने वाले, उनसे मैं ऐसा करीब होकर मैं गिफ्ट दिया कोई मतलब तोहफा क्या मिलता, सीमा आटा मिलता। सीमा आटा खाते हैं, गर्म पानी गर्म करने को आटा डालने को लुंडे बना खा, जैसा हमें रागी की दाल खाते थे वैसा खाना होता। हमारे को उनको ज़मीन आसमान फर्क है, हमें ऐसे नामत है अल्लाह ने दिया, वहाँ 2-3 चीज़ें में पूरा कर लेती हैं, वैसा हिंदी गुजर। अब वो दे तेल वगैरह शक्कर हमारे भाषा हमारे इन लोग सब साथी थे, फिक्र करे दिए तो चलो लोग बड़ा अच्छा फिक्रमंद हो गए थे। अब हमें क्या करेंगे तो हमें जितना हमें करना था ऐसे नहीं कर सकते। इंडोला मरकज़ बोलो बड़ा मरकज़ अल्लाह फल से हमारी जिम्मा मस्जिद से बड़ को है, पार्किंग गिरकिंग सब अच्छा है, लेकिन हाँ शब गुजार अमल नहीं था। शब गुजार अमल नहीं था, हमें क्या करें शब गुजार अमल की फ़िक्र देते, शब गुजार अमल कर लेंगे तो अच्छा था। शब गुजार इतनी बड़ी मरकज़ में शब गुजार अमल नहीं तो कैसा हो, तो बोले तो सुनने तो हमें क्या करें तो हर शब गुजार में पकवान पका मतलब उनको खाला करीब करें तो शब गुजार अमल शुरू हो गया। अल्लाह से शब गुजार अमल शुरू हो गया। तो इस पर एक मस्जिद है, 2 मस्जिद में खाम होता है, 19 मस्जिद में खाम होता है, काम भी जाते हैं हमारे बोले सरकार अंडे बजाम आपको खिलाते पिलाते लोग आपको दस्तरखान में ये करेंगे, उनको दस्तरखान में कैसा खाना मान लें। हमारे साथ ही फिक्र कर लो, एक 7 रात की इधर दस्तरखान इधर एक दस्तरखान, औरतें भी जमा होते थे, मर्द भी जमा होते थे पर्दे के लिए। दस्तरखान डालना, दस्तरखान नगवा दस्तरखान डाले तो लोग दस्तरखान में मतलब तरतीब से खाना खाना शुरू करें, नहीं तो उसी पहले वो चीज़ भी नहीं सब नीचे सटना ऐसा करते थे। अल्लाह को तरफ से बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। हमें फिर भी वो शब गुजार अमल शुरू भी करें। कुछ जमात भी निकले, हाँ जमाता निकलने में बहुत कमजोरी थी, जमाता पुरुष निकलने में बहुत कमजोरी थी, चिल्ले के 2 जमातें निकली। अब साथ आने 1-2 साथी निकलते हैं, ये चला हालत बारह इतने वाले बात क्या तो 40 मुल्का हैं वहाँ पे, जमाता 3 थे हमारे, एक मसूरा जमात गुंडूर की थी, एक जमात हमारी थी, एक जमात चागलमारी करून की जमात है। तो चागलमारी की खाजा वाली है, करून के साथ जिम्मेदार हैं अभी सब में जमात, उनका भी शायद टाइम हो गया था। तीसरी जमात तो मुल्का कितने हैं 40 है, जमाता 3 है, अभी कितने जमात जरूरत है। उसका से हर साल भी कोशिश करो अपना जान अपना माल पूरे दुनिया में लगाना होगा। अगर से नियत करें तो इंशाल्लाह हमारे से अल्लाह काम देना करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई निकलते रहेंगे तो कारगुजारी बनती रहती है, घर में रहते क्या कारगुजारी बनती बोले, खाते रहते इसमें। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो कारगुजारियाँ बनती हैं। जो हालात ये देख कर आए हैं, जो हालात से लोग गुज़र कर आए हैं,
وہ ہم لوگ اس سے دور ہیں، وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نکلیں گے تو پھر ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوگی، نئے نکلے ہوئے کے دل میں وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر حال میں ہمیں اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی انشاءاللہ اللہ اس جماعت کو بھی قبول فرما لے، اور ہمارے مستورات جماعت جو کام کر کے آئی ہے، اور ہمارے رسول بھائی جو کام کر کے آئے، اور بیرون میں اللہ ان کی جماعت، اور آپ کے لیے کام کیا ہے، ہر مہینہ آخری جمعرات کو عصر سے پہلے یہاں پر ذکر کی مجلس میں آنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہر مہینہ نہیں آ سکا، کم سے کم ایک مہینہ ناغا کر کے تو بھی آنے کی کوشش کرنا، جو جتنا آئے گا اور نسبت سے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام، 5 وقتہ نماز جیسے ہم پڑھیں گے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ دیکھو، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو روزانہ پاؤ پارا 1 پارا پڑھتے رہنا۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، روزانہ 1 آیت 1 لفظ سیکھنے کی کوشش کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تھیلی کہاں بابو؟ شکشاولی ہے کیا؟ ہم نصرت کے لیے گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کچھ ہدیہ دینا چاہ رہے تھے، تو پھر یہ ہدیے کو وہ لوگ کہاں اٹھا کے پھریں گے؟ جیسے وہ کارگزاری کے لیے یہاں آئیں گے، یہیں پر دے دیں گے بول کے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مستورات جماعت ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہدیہ مستورات کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کلرفل ہے بھائی، ہے لو امیر صاحب کھڑے ہو کے لے لیجیے، لو۔ یہ ہدیہ مستورات کے لیے، ٹھیک ہے، تو لے لو۔ یہ لو کلام بھائی، یہ جوڑا جب بھی پہنتے ہو تمہارے مستورات 3 دن میں جاتے رہنا تمہیں۔ یہ لو بکانگے اور عثمان بھائی، یہ جماعت کا جوڑا ہے، ہاں یہ پہن لیتے رہنا 3 دن جماعت میں، یا شریک جماعت میں جاتے رہنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، دعا کر لیں گے۔ دعا کرنے کے بعد نا اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی، اور ٹائم جو ہے نا صرف 5 منٹ رہے گا اذان اور نماز کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد سنت نماز، سنت نفل پورے پڑھیں، جو نماز کے بعد کی جو نوافل واجبات ہیں وہ پورے پڑھیں۔ اس کے بعد ڈھکلا مکلی جلدی نہیں سرکا، اور کھانا نیچے گرے نہیں سرکا، اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تھوڑا صبر کے ساتھ کھائیں۔ کھلانے والے کھلائیں گے، دسترخوان جتنا ہے اسی حساب سے بیٹھ کر کھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ آج جو ہے ہمارے رفیع بھائی کے سسرال والوں کی طرف سے یہ تقریباً 3-4 لوگوں کا عقیقہ ہے، اور ان کی طرف سے یہ دعوت بھی ہے کہ وہ جب جماعت آئے گی تو انشاءاللہ کہ دعوت رہے گی بول کے وہ دعوت کریں۔ اللہ ان کے عقیقے کو بھی قبول فرما لے، اللہ ان کی عمروں میں برکت بھی عطا فرمائے، اللہ آج کی ضیافت کو بھی قبول فرمائے۔ عورتیں بھی صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بیٹھ کر انشاءاللہ نمازوں کے بعد کھانا تناول فرمائیں۔ بہت بہت مبارک ہیں وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں خروج کر کے اور واپس آئی ہیں۔ اور بس اب اصل کام تمہارا اب شروع ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ہفتے وار اجتماع میں وقت سے پہلے شرکت کرنا، اور 3 دن جماعتیں اور اپنی الگ بنا کر لے کر نکلنا، اور اسی طرح سے عشرے کی جماعت کی تشکیلیں کرنا۔ اگر کوئی جماعتیں تمہارے پاس آتی ہیں تو صبح اور شام اور ان کے پاس وقت گزارنے کی کوشش کرنا، اور مرد حضرات بھی اور اس میں پورا ساتھ دینا مستورات، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی نور تمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور انعام فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں جو کام کر کے آئی ہیں، اے اللہ ان کے کام کر کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ امیر کو بھی قبول فرما، مامورین کو بھی قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبنا في سفرنا وتمس على وجوه أعدائنا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ یا ربنا یا ربنا ارحم لنا واغفر لنا وافتح لنا وانصرنا واهدنا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت۔ اے اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما۔ اللہ اب آنے والے چناؤں میں ایسے حاکم کا انتخاب فرما جو سارے انسانیت کے لیے بہتر ہو، امن لانے والا ہو، خیر لانے والا ہو۔ اللہ انسانوں میں عمل عطا فرما، اللہ مسلمانوں میں عمل عطا فرما، انسانوں میں عمل عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، حاسدین کو حسد سے بچا لے، بغض کرنے والوں کو اناد سے بچا لے، دشمنوں کو دشمنی سے بچا لے، دین کا کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ علماء ربانیین، علماء حق کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، ان کے خیر کو عالمی سطح پر اے اللہ اجاگر فرما۔ مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء اور طلباء کی حفاظت فرما، اللہ سارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کو قبول فرما۔ اللہ ہم میں سے کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو کفالت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرضوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو لوگ آئے ہیں امید لے کر آئے ہیں، خانقاہ میں جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہر آنے والے کا اکرام فرما، تیرے نام کی برکت سے، تیرے ذکر کی برکت سے، یہاں پر ہونے والی فکروں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں عمل کی راہ دکھانا، اللہ ہمیں عمل کے راستے میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔
اے اللہ جو لوگ ہماری خانقاہ میں آتے ہیں اللہ ان کے آنے کو اکرام فرما، ان کے ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جو بچے ہمارے لڑکیوں کے مدرسے میں لڑکوں کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو بھی قبول فرما۔ اللہ جو لوگ ہماری خانقاہ اور ہمارے مدرسوں کی محبت رکھتے یا مدد کرتے اللہ انہیں اور ان کی آل اولاد کو قبول فرما، اللہ ان کی نسلوں کو دین پہ باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ جو کارگزاری آئی ہے اللہ اس کارگزاری تو اللہ لینے والا تو ہے، سننے والا تو ہے۔ اے اللہ ہمارے کرنے سے پہلے اللہ ہماری کارگزاری تیرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ غیب کے جاننے والا تو ہے۔ اللہ اس عقیدے پر ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غیب کا تیرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کے یقین کے ساتھ اللہ ہمیں اگلا قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اذان دے دو بھائی، 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائے۔